وہی ہوتا ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ زندگی میں تقدیر نامی چیز سے زیادہ طاقتور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، جس سیراب کے پیچھے بھاگ کر اس نے اپنی آخرت بھی خراب کر لی تھی۔ آج وہ اس سے تائب ہو گئی تھی۔ اگر وہ میرا ہوا تو میرے پاس لوٹ آئے گا۔ وہ اپنے کل کی طرف لوٹ آئی تھی، پاکستان کی سرزمین پر پاؤں رکھتے ہوئے۔ آج وہ بہت مطمئن تھی۔ آج سے وہ ایک نئی زارا شاہ تھی، جسے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے بھی جینا تھا۔ شاید سمیع سلمان اگر اس کے ساتھ ایسا رویہ نہ اپناتا تو وہ خوش فہمی میں جیتی رہتی، لیکن اس کے لیے اچھا ہوا وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آئی تھی۔ ہماری خاموشی بس دل سے لب تک ایک وقفہ ہے، یہ طوفاں ہے جو پل بھر لب ساحل پر ٹھہر جائے۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں تو ہر وقت ہنستی رہتی ہیں، پھر تم نے اپنے اوپر یہ بڑھاپا کیوں طاری کر رکھا ہے؟ اشر نے پلیٹ ایک جانب سرکا کر کولڈ ڈرنک اٹھاتے ہوئے دریافت کیا، اور سیرت کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں جمع تھیں۔ فاریہ خوبصورت نقوش رکھنے کے باوجود ہلکے پھلکے میک اپ میں تھی۔ مرینا بیگم بھی ہلکے پھلکے میک اپ میں تھی، جبکہ سیرت سادہ سے لباس میں ملبوس اور میک اپ سے بے نیاز چہرہ کسی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سلمان، علی، مرینا بیگم، آہان، فاریہ، اشر اور سیرت اس وقت ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی نشستوں کی صورت میں بیٹھے تھے، جس پر مختلف قسم کے لوازمات سجے ہوئے تھے۔ پیزا، چکن رول، زنگر، برگر، فرنچ فرائز تندوری فش کے ساتھ کیچپ اور رشین سلاد کی ٹریٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آہان نے دبئی میں ایک نئی برانچ کھولی تھی، اسی کی خوشی میں ٹریٹ دی تھی۔ سب کچھ کھانے کے بعد اسے ہضم کرنے کے لیے سب نے کولڈ ڈرنک کا سہارا لیا۔ کولڈ ڈرنک کی طرف سے سب سے آخر میں اشر کا ہاتھ ہی بڑھا تھا، جو کھانے کے دوران گاہے بگاہے سیرت کے چہرے پر نظر ڈالتا رہا۔ سیرت نے گھور کر اشر کو دیکھا اور پھر چند لمحے خاموشی کے بعد سنجیدگی سے بولی، کس عمر کی لڑکیاں کیسے رہتی ہیں اس پر طویل ریسرچ معلوم ہوتی ہے آپ کی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بوڑھی عورت کے ہاتھ میں تسبیح اور جوان لڑکی کے ہاتھ میں آئینہ دکھائی دے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خوشیوں سے الگ رہنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ انسان ہر صورت خوشیوں کے سمندر میں غوطہ زن رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ بات قطعی بھول جاتا ہے کہ اس کا اور ان خوشیوں کا کوئی ساتھ نہیں۔ خوشیاں ہمیں ڈبو کر غرق کر دیتی ہیں اور غم ہمیں خود سے الگ کر کے کاٹ ڈالتے ہیں۔ میری زندگی میں اس سے پہلے تو خوشیوں کی مدت بہت کم رہی ہے، اس لیے میں نے اپنا اوڑھنا بچھونا اپنی حیثیت کے مطابق ہی رکھا ہوا ہے۔ نہ جانے یہ خواب کب ٹوٹ جائیں۔ پھر میں اس کی آواز بالکل مدھم ہو گئی تھی۔ موبائل میں گم آہان نے اس کی بات کو غور سے سنا اور اپنے ہاتھ سے موبائل چھوڑتے ہوئے پورے کا پورا اس کی طرف مڑ گیا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن میں تم سے اتفاق نہیں کرتا۔ اگر ننگے پاؤں چلتے ہوئے کسی کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو یہ حادثہ ہوگا، لیکن اگر ہم خود کانٹا اٹھا کر پیر میں چبھوئیں اور اپنا پاؤں زخمی کر لیں تو بات دوسری شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اذیتیں جو لوح تقدیر میں لکھی ہیں ان سے تو فرار ممکن نہیں، لیکن اگر خوشیوں کو دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لی جائیں اور انسان اپنے ماضی میں جیتا رہے تو اس سے میں خود ترسی کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ اور اس کی بات کے جواب میں بہت سی باتیں ہونے کے باوجود وہ خاموش رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس شخص کے سامنے اس کی زبان کیوں بند ہو جاتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا اور پھر اپنا موبائل لے کر اپنے روم کی طرف چل دیا، اور سیرت کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی اور جذبے سے آشنا ہو رہی ہے۔ اپنی سوچ سے ڈر کر اس نے آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے آہان کا چہرہ لہرایا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ باقی سب تو اپنی باتوں میں مصروف تھے، لیکن اشر جو سیرت کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، اس نے سیرت کی ایک ایک حرکت کو بخوبی نوٹ کیا، اور جو کچھ اس کی سمجھ میں آیا اس پر وہ خوش بھی ہوا اور آہان کے بارے میں سوچ کر اسے سیرت پر ترس بھی آیا۔ اس سے محبت مطلب پتھر سے سر پھوڑنا۔ اس کے لیے محبت تو بس ہمایوں چاچو ہیں، اور یہ بات سوچتے ہی اسے ایک جھٹکا لگا۔ یہ بھی تو چاچو کا ہی خون ہے، تو کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ وہ مسکرایا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، سیرت بیسٹ آف لک۔ اور سیرت اس کی بات پر ناسمجھی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ ایک سادہ سی تقریب میں ان دونوں کی منگنی کی رسم ادا کی گئی۔ آہان کی جانب سے ہمایوں نے عنایا کو انگوٹھی پہنائی، جبکہ عنایا نے بدست خود آہان کو انگوٹھی پہنا دی۔ آہان ہاف وائٹ کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، جبکہ وائٹ کلر کامدار فراک میں عنایا بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ ہمایوں نے بلیک 3 پیس زیب تن کیا تھا اور سیرت نے بلیک فراک پہ ریڈ کلر پرنٹڈ دوپٹہ رکھا ہوا تھا، جو اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہا تھا۔ وہ ایک سائڈ پر ہمایوں صاحب کی وہیل چیئر تھامے کھڑی تھی۔
جب رسم ادا کرنے کا وقت ہوا تو آہان حنایا کا ہاتھ پکڑے ہمایوں کے پاس آیا اور انگوٹھی ان کے ہاتھ میں دے دی۔ انہوں نے منع کرنے کی کوشش کی تو اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ چاچو پلیز انکار مت کیجیے گا۔ ہمایوں کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے اور پھر عنایا نے آہان کی خوشی کی خاطر اپنا ہاتھ ان کے آگے رکھ دیا، جبکہ سلمان علی اور مرینا کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر گئیں۔ ماں اور باپ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا ہمایوں کو اہمیت دینا انہیں ایک آنگ نہ بھایا۔ آہان کی نظریں اشر پر مرکوز تھیں، جو ضبط کی انتہا پہ تھا۔ آہان کے دیکھنے پر وہ زبردستی مسکرایا اور آگے بڑھ کر اس کے گلے لگ گیا۔ اس سے الگ ہوتے ہوئے اشر نے عنایا کو منگنی کی مبارکباد دی تو اس نے منہ پھیر لیا۔ وہ آہان سے ایکسکیوز کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آہان، ہمایوں اور سیرت اس وقت نیو یارک ایئرپورٹ پر کھڑے سمیع کا انتظار کر رہے تھے۔ سیرت جھک کر ہمایوں کی کوئی بات سن رہی تھی جب اس نے ایک شخص کو تیزی سے آ کر آہان سے بغل گیر ہوتے دیکھا۔ آہان سے الگ ہوتے ہوئے جب وہ سیرت کی طرف مڑا تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ہمایوں سے مل کر جب اس کی نظر سیرت پر پڑی تو اس نے اسے خود کو آنکھیں پھاڑتے دیکھتے پا کر اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ ہوش میں آ جاؤ مس سیرت میڈم۔ اس کی بات پر وہ ہوش میں لوٹی۔ اس نے سیرت کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہمایوں کی وہیل چیئر تھام لی۔ آپ نے بتایا ہی نہیں کہ سمیع سلمان آپ کا بھائی ہے، اس نے آہان کے ساتھ چلتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ اگر تم اپنی آنکھیں کھلی رکھتی تو تمہیں کچھ نظر آتا نا کہ ہمارے ڈرائنگ روم میں جو فیملی فوٹو لگی ہے اس میں سمیع سلمان صاحب بھی موجود ہیں۔ بائی دی وے تم بھی اس کی فین ہو، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ینگ جنریشن میں کون ہے جو اس کا فین نہیں ہے؟ بجا فرمایا آپ نے۔ چاچو، آپ نے اپنی اس بیٹی کو بتایا نہیں تھا کہ میں مشہور سنگر سمیع سلمان آپ کا بھتیجا ہے؟ اس نے شرٹ کے کالر کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا پتا میری یہ بیٹی اتنی جھلی ہے کہ اس کو ابھی تک نہیں پتا؟ ان کی بات پر وہ اپنی بے وقوفی پر شرمندہ ہو گئی۔ سیرت کو وہ بہت اچھا لگا تھا، خاص کر اس کا بڑے بھائی کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھنا اسے بہت بھایا تھا۔ اسے وہ بہت فرینک اور جولی سا لگا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے یہ جذبے صرف اپنے سے جڑے لوگوں کے لیے ہی تھے، باہر کی دنیا کے لیے وہ بہت اکڑو اور کھڑوس تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے۔ محبت چاہے محبوب سے ہو، ماں باپ سے ہو، بہن بھائی سے ہو، غرض یہ کہ اپنے سے جڑے کسی بھی رشتے سے ہو، اندھی بہرحال ہوتی ہے۔ وہ بھی ایسی ہی اندھی محبت کا شکار تھی، اور جب سے اسے بھول جانے کا ارادہ کیا ہے تب سے اس دل نے اور شدت سے اس کی خواہش کی ہے۔ اپنے جذبوں کے عیاں ہونے کے ڈر سے وہ کبھی اس کے سامنے ٹھہر نہ سکی۔ اس وقت بھی ہاتھ میں موبائل تھامے میکینکی انداز میں انگلیوں نے اس کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کی گمبھیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ ہوش میں آئی جیسے کسی خواب سے جاگی ہو۔ وعلیکم السلام۔ اس کی آواز سنتے ہی دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ زارا کی آواز نے ہی اس خاموشی کو توڑا۔ کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں، مختصر سا جواب آیا تھا۔ میں آج آ گئی تھی ماموں کی طرف تو انہوں نے بتایا کہ آہان بھیا ہمایوں ماموں کو لے کر تمہارے پاس گئے ہیں، تو میں نے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے کال کی تھی۔ اگلے لمحے ہمایوں کی آواز گونجی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ آج ماموں کی کیسے یاد آ گئی؟ انہوں نے عام سے لہجے میں پوچھا، لیکن وہ پھر بھی شرمندہ ہو گئی۔ سوری ماموں، میں پاکستان میں نہیں تھی، اب یہاں آئی ہوں تو آپ یہاں نہیں ہیں۔ میں کل گئی تھی آپ سے ملنے، وہیں پتہ چلا کہ آپ تو امریکہ میں ہیں۔ ماموں جلدی سے واپس آئیے گا، ہم سب یہاں آپ کے منتظر رہیں گے، آپ کو تندرست اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھنے کے لیے۔ بیٹا زندگی رہی تو ضرور لوٹوں گا، لیکن اللہ جانے اس کو کیا منظور ہے۔ سب اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں خدا حافظ، پھر بات ہوگی۔ خدا حافظ۔ صبح کے تارے میری پہلی دعا تیرے لیے، تو دل بے صبر کو تسکین ذرا سی دے گیا۔ تند جھونکوں کی رگوں میں گھول کر اپنا دھواں، ایک دیا آندھی ہوا کو خود شناسی دے گیا۔ اس نے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بھرپور مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی، جو نہ جانے آج پھر کون سا نیا دھماکہ کرنے اس کے گھر آ موجود ہوئی تھی۔ ارے امی، آج سورج کدھر سے نکلا ہے جو عنایا چودھری نے ہمارے اس غریب خانے پر اپنے قدم رنجا فرمائے؟ عنایا نے ایک تیز نظر اس کے مسکراتے چہرے پر ڈالی اور اس کی اگلی بات پر اشر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آنٹی، شادی کی دعوت دینے آئی ہوں، اس ماہ کی 15 کو میری شادی ہے، آپ اور اشر ضرور آئیے گا۔
عنایہ کی بات پر صوفیہ بیگم نے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھا جو دھواں دھواں ہو رہا تھا، جبکہ عنایہ ان کے سروں پر دھماکہ کر کے خود اپنا بیگ سنبھالتی بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ ماں بیٹے میں سے کسی نے بھی اسے رکنے کے لیے نہیں کہا۔ اشر نگاہیں چراتے ہوئے جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ چلتا ہوں ماں، میں آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ آہان بھی یہاں نہیں ہے تو میں آج کل اس کے مین آفس میں جاتا ہوں اس کی جگہ۔ اشر بیٹا، انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ امی میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ صوفیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی اور کہیں ایک آنسو ان کی آنکھ سے لڑک گیا۔ اشر خاموشی سے نکل گیا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس نے عنایہ کی گاڑی کو گیٹ کے قریب رکے دیکھا۔ وہ اس طرف بڑھا تو وہ پہلے ہی اسے دیکھتے گاڑی سے نکل آئی۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی بھڑاس نکالنا چاہتی ہے، اس لیے دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہی کہ میں تمہیں پل پل مرتے دیکھنا چاہتی ہوں، جیسے میں پل پل تمہاری بے وفائی پہ مری ہوں۔ اور دولت کی ہوس کے لیے جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، شادی ہو جانے دو آہان سے، سب سے پہلے تمہیں چلتا کروں گی۔ اوکے، اور کچھ یا بس مس عنایہ چودھری؟ وہ غصے میں اسے ایک دھکا دیتی ہوئی جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی اور غصے بھری نگاہ سے اشر کے چہرے پر ڈالتے ہوئے گاڑی زن سے آگے بڑھا کر لے گئی۔ اور اشر نے گاڑی میں بیٹھتے ہی دونوں ہاتھوں پر سر گرا دیا۔ نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ سمیع موبائل ہمایوں کے ہاتھ میں تھما کر کچن میں آہان اور سیرت کے پاس آ گیا، جہاں آہان سیرت کو کافی بنانا سکھا رہا تھا، جبکہ وہ بے توجہ سے کچن میں رکھی مختلف چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ سیرت، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ آہان نے سیرت کا غصہ کافی میکر پر نکالتے ہوئے اسے سخت لہجے میں مخاطب ہوا۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہی تو ہوں۔ اچھا آؤ پھر چاچو کے لیے کافی تم بناؤ۔ میں کیوں بناؤں؟ مجھے بنانی آتی بھی نہیں ہے اور میں سیکھوں گی بھی نہیں۔ ویسے بھی میں چائے پیتی ہوں تو بابا بھی چائے ہی پئیں گے۔ سیکھ لو، کیا پتہ تمہارا شوہر کافی کا شوقین ہو، سمیع نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر اس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ یا پھر اسے بھی چائے ہی پلاؤ گی؟ نہیں، میں شادی ہی اس سے کروں گی جو چائے پیتا ہو۔ اس کی بات پر دونوں کا چھت پھاڑ کر قہقہ گونجا۔ سیرت نے پہلی بار آہان کو ایسے ہنستے ہوئے دیکھا تو حیران ہوئی۔ وہ تو مسکراتا بھی بہت کنجوسی سے تھا۔ بھائی، اس لڑکی کے شوہر کی تو خیر نہیں، یہ تو اسے وہی کچھ کھلائے گی جو اسے بنانا آتا ہے۔ سیرت خود کو موضوع گفتگو بنتا دیکھ کر وہاں سے 9-2-11 ہو گئی۔ بھائی، آپ کی تو 2 ہفتے بعد شادی ہے نا، تو آپ چاچو کو شادی کے بعد لے آتے۔ نہیں، شادی سے زیادہ ضروری ان کا علاج ہے۔ ویسے آپ کے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ کیا مطلب کیا چل رہا ہے؟ بھائی، زیادہ نہ صحیح لیکن کچھ کچھ میں آپ کو جانتا ہوں۔ ویسے کچھ دن پہلے میری اشر سے بات ہوئی تھی۔ اچھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ نہیں، بس وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ان دنوں گھر میں وقت زیادہ گزارنے لگے ہیں۔ اچھا، وہ مجھ پہ کچھ زیادہ ہی نظر رکھ رہا ہے؟ ہاں، میں نے اسے کہا تھا کہ شادی سے پہلے گھر میں رہنے کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ آہان نے مختصر جواب دیا۔ اچھا، میری چھوڑو، تم بتاؤ، زارا کے گھر رشتہ لے کر کب جانا ہے؟ اور یہ کون ہے جس سے تمہارے افیئر کی خبریں چل رہی ہیں؟ کوئی بھی نہیں، بس وہ مجھ میں انٹرسٹڈ تھی تو میں نے یہ خبر اپنے ایک جرنلسٹ دوست کے ذریعے میڈیا تک پہنچا دی، اور اس کی وجہ زارا ہوگی۔ جانتے ہیں تو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تم کیوں اسے تنگ کرتے ہو؟ کیونکہ بھائی، محبت اپنی جگہ، لیکن کسی کے پیچھے ایسے اندھوں کی طرح بھاگنا کہ اپنا نفع نقصان کی پرواہ بھی نہ رہے، یہ تو سراسر بے وقوفی ہے۔ اس سے پہلے اس کو خود کو بدلنا ہوگا۔ تمہاری بھی اپنی منطق ہے۔ آہان کی بات پر اس نے صرف کندھے اچکائے۔ آہان اور سمیع آج ہمایوں کو لے کر ہاسپٹل آئے تھے، اور پھر مختلف ٹیسٹ کروانے کے بعد ڈاکٹر اسٹیفن نے ہمایوں کو نیورولوجسٹ کے پاس ریفر کیا تھا۔ آہان تو اس کی بات سن کر ہی پریشان ہو گیا۔ پھر وہ سمیع اسے لے کر نیورو سرجن کے پاس گئے۔ بہت سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد ہمایوں کو ایڈمٹ کر لیا گیا۔ وہ لوگ سیرت کو گھر چھوڑ آئے تھے۔ اس کی پریشانی کو بھانپتے ہوئے سمیع گھر سے جا کر سیرت کو بھی لے آیا۔ تینوں ساری رات ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے رہے۔ دوسرے دن ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے ہمایوں کا مکمل چیک اپ کیا، اور اس کے بعد آہان اور سمیع کو جو خبر سنائی، آہان کو لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی ہے۔ اس نے خود کو ہوا میں معلق پایا۔ نہ جانے وہ کب سے یہ تکلیف برداشت کر رہے تھے۔ انہیں برین ٹیومر تھا، وہ بھی آخری سٹیج پر۔
آہان بچوں کی طرح بلک بلک کر رو دیا۔ ڈاکٹرز نے انہیں بتایا کہ ان کی سرجری تو کر دی جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے سرجری کے دوران ہی ان کی موت واقع ہو جائے۔ بارش کی ٹھنڈک موسم کو سرد کر رہی تھی۔ سورج گہرے بادلوں کی آغوش میں سو رہا تھا اور بادل رم جھم سے برس رہے تھے۔ کالی گھٹا دن کی روشنی کو مدھم کرنے پر تلی تھی اور شام کا ماحول اس کے ارد گرد سفر کر رہا تھا۔ سر شام ہی رات کا گماں ہو رہا تھا اور ایسا ہی اندھیرا اس کے اندر بھی پھیل رہا تھا۔ وہ گاڑی کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ برستی بارش کے ساتھ اس کے آنسو بھی اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ آستین سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ ہمت جمع کرتے ہوئے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ ہمایوں کے روم کے باہر رک کر اس نے ایک بار پھر سے آنکھیں صاف کیں، کوٹ کے بٹن بند کیے اور مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا، جہاں دونوں باپ بیٹی کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ سیرت کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی اور وہ ہمایوں کے بیڈ کے قریب چیئر رکھے انہیں اس میں سے کچھ سنا رہی تھی اور ساتھ دونوں تبصرہ بھی کر رہے تھے۔ پھر آہان نے محسوس کیا جیسے ہمایوں نے آنکھیں میچ کر ہونٹ بھینچ کر جیسے کوئی تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آہان تیزی سے ان کے قریب گیا۔ کیا ہوا چاچو؟ اس کے سوال پر سیرت نے کتاب سے نظر اٹھا کر ہمایوں کو دیکھا، جو سرخ آنکھیں لیے نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ بابا کیا ہوا ہے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پریشانی میں اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس نے آہان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ سیرت تم جاؤ باہر، گاڑی میں سمیع تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آہان نے اس کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے کہا، نہیں میں نہیں جاؤں گی، میں نے بابا کے پاس رہنا ہے۔ دیکھو ابھی تم گھر جاؤ، صبح تم اور سمیع ہاسپٹل آ جانا، پھر میں گھر چلا جاؤں گا۔ نہیں ابھی آپ چلے جائیں، میں صبح چلی جاؤں گی۔ دیکھو سیرت رات میں تم اکیلے نہیں رہ سکتی، جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ بیٹا ضد نہ کرو، آہان کہہ رہا ہے تو سن لو اس کی بات۔ جی بابا۔ اس نے آگے بڑھ کر ہمایوں کی پیشانی پر اپنے لب رکھے اور اپنا بیگ لیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ آہان نے آگے بڑھ کر کھلی کھڑکی کے پٹ بند کیے اور ہمایوں صاحب کے قریب بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ان کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بچپن سے اسے اندر تک جاننے کا ہنر رکھتے ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں سب کچھ پڑھ لیتے تھے۔ آہان تم مجھ سے نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ آخر انہوں نے اسے پکڑ لیا تھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں۔ آہان تم سے ایک وعدہ چاہتا ہوں۔ بولے چاچو۔ بیٹا اگر کبھی میں نہ رہا تو سیرت کا خیال رکھنا۔ میں نہیں چاہتا میرے بعد وہ ایک بار پھر سے بے صاحبہ ہو جائے۔ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دینا۔ گلے میں آنسو کا پھندہ بن جانے کی وجہ سے وہ انہیں کوئی حوصلہ بھی نہ دے سکا۔ وعدہ کرو تم اس کا خیال رکھو گے۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھائے وہ بہت امید سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں اور آپ دونوں مل کر اس کی شادی کریں گے۔ وہ پھیکا سا مسکرا دیے۔ پاکستان میں آہان اور عنایہ کی شادی میں صرف 2 دن رہ گئے تھے۔ سلمان صاحب کے پوچھنے پر اس نے کہا تھا کہ وہ پہنچ جائے گا۔ وقت پڑ لگا کر اڑ گیا اور شادی کا دن بھی آ پہنچا۔ اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی عنایہ وسوسوں اور خدشوں میں گھری تھی۔ جس سے نکاح ہونے جا رہا تھا اس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ سلمان صاحب کو اس نے کہا تھا کہ وہ صبح 4 بجے پہنچ جائے گا، لیکن اب دن کا 1 بج چکا ہے۔ اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ بہت بار ٹرائی کرنے کے بعد وہ تھک ہار کر مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ تبھی ان کے سیل فون پر رنگ ہوئی۔ آہان کا نمبر دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ آہان کہاں ہو تم؟ بابا میں نہیں آیا، میں نے آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ عنایہ اور اشر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن انکل نے اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں، اس لیے پلیز آپ ان دونوں کی شادی کرا دیں۔ آہان یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اپنے دوست کو زبان دی ہے، اس کی بیٹی دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ میں کسی اور سے اس کا نکاح کروا دوں؟ آہان تم مجھے بہت مایوس کیا ہے، جانتا ہوں، لیکن میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ اشر میرا بہترین دوست ہے اور میں اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ اور بھی بہت کچھ اس سے کہنا اور پوچھنا چاہتے تھے، لیکن اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آہان نے اپنا نمبر بند کرنے سے پہلے ایک کال عنایہ کو بھی کی تھی۔ موبائل ہاتھ میں لیے عنایہ بت بنی بیٹھی تھی جب شہباز خان اندر داخل ہوئے۔ وہ سر جھکائے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے عنایہ کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، جسے اس نے جھٹک دیا۔ بابا مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ نے اشر کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟
آپ جانتے ہیں میرے دل میں آج بھی وہی ہے۔ میں نے آہان کے ساتھ شادی کے لیے ہاں صرف اس لیے کی تھی کہ وہ اشر کے دوست تھے اور میں اشر کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری بیٹا، لیکن آج اس نے ہی میری عزت رکھ لی ہے۔ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ پلیز عنایا، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے اس کا بدلہ تم میرے ساتھ ایسے نہیں لے سکتی۔ باہر سب مہمان موجود ہیں، میری عزت دو کوڑی کی رہ جائے گی۔ اگر آج یہ شادی نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ باپ کے آنسو دیکھ کر اسے چپ لگ گئی اور اگلے آدھے گھنٹے میں وہ عنایا شہباز سے عنایا اشر ہو گئی تھی۔ آہان نے ہمایوں اور سیرت کو یہی بتایا تھا کہ شادی فی الحال کینسل کر دی گئی ہے۔ ان دونوں کا ہی پاکستان میں کسی سے رابطہ نہیں تھا، لیکن سمیع سب جانتا تھا۔ اس نے بس خاموشی اختیار کیے رکھی۔ آہستہ آہستہ ہمایوں کی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ زیادہ تر دواؤں کے زیر اثر سوئے رہتے تھے۔ سیرت کو آہان بس انہی وقت میں ہاسپٹل لے کر جاتا جب جاگ رہے ہوتے۔ ہمایوں جب حسرت سے سیرت کی طرف دیکھتے تو آہان کا دل چاہتا وہ اپنی جان دے کر خدا سے ان کی زندگی مانگ لے۔ جب تک وہ ان کے پاس ہوتی وہ بس اس کے چہرے پر نظر ٹکائے دیکھتے رہتے۔ سیرت بھی ان کی روز روز کی گرتی صحت کے پیش نظر ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی، اور جب وہ اس کی باتیں سنتے سنتے نیم غنودگی میں چلے جاتے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی، خدا سے شکوہ کرتی اور پھر ایک امید سے وضو کر کے جائے نماز بچھا کر ان کی زندگی کے لیے دعائیں مانگنے لگتی۔ گھنٹوں جائے نماز پر بیٹھی رہتی۔ کھانے پینے سونے کا اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ آج وہ گھر سے ان کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی۔ ابھی 2-3 چمچ ہی سوپ کے پیے تھے کہ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سیرت، زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہر ذی روح کو ایک دن موت آنی ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے نظریں نہیں چرا سکتے۔ سیرت نے روتے ہوئے ان کے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا آج کہنے دو، کیا پتہ پھر وقت ملے نہ ملے۔ دیکھو سیرت، میرے بعد اگر کسی کی بات ماننی ہے تو وہ آہان ہے۔ وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ جو وہ کہے اس کی بات مان لینا۔ وہ میرا دوست، میرا بیٹا، میرا سب کچھ ہے۔ میرے جانے کے بعد وہ ٹوٹ جائے گا، اس کا خیال رکھنا۔ جانتی ہو، جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو وہ کئی دن سویا نہیں تھا۔ اس نے میرا خیال کسی ماں کی طرح رکھا ہے۔ وہ تمہارا بھی خیال رکھے گا۔ مجھے تمہارے لیے اس کے علاوہ کسی پر بھی یقین نہیں۔ مجھ سے وعدہ کرو، جو وہ کہے گا وہ تمہارے لیے فیصلہ کرے گا، بلا چوں چراں تم اس کی بات مان لو گی۔ اس نے روتے ہوئے سر اثبات میں ہلایا اور دونوں باپ بیٹی گلے لگ کر رونے لگے۔ دونوں کو خاموش کروانے والا کوئی نہیں تھا، اور دروازے کے باہر کھڑا ان کی باتیں سنتا آہان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ جب 7 سال کا تھا تو وہ بہت بیمار ہو گیا تھا۔ ڈاکٹرز بھی اس کی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ اس کے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں۔ اس کے ماں باپ اس کے لیے ڈونر ڈھونڈنے لگے جو ان کے بیٹے کو گردہ دے سکے۔ تب ہمایوں نے خود کو پیش کیا اور اپنا ایک گردہ آہان کو دیا۔ آہان یہ بات نہیں جانتا تھا۔ وہ بہت دن ان سے ناراض رہا کہ وہ اس سے ملنے ہاسپٹل نہیں آئے، لیکن وہ پھر بھی اسے منانے کی کوشش کرتے رہے، اور پھر جب وہ کسی طور پر راضی نہ ہوا تو دادی نے اسے بتا دیا کہ وہ اس سے ملنے کیوں نہیں آئے، اور تب آہان نے ایک بات سوچ لی، اس کی یہ زندگی بس ہمایوں علی خان کی دی ہوئی ہے اور وہ یہ بات کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی عنایا آج اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا وہ ابھی تک اس سے ناراض ہے۔ وہ کوٹ اور جوتے اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور خوشبو کا ایک جھونکا اشر سے ٹکرایا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو بلیو کلر کے سادہ سے سوٹ میں وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ کر وہ اشر کی طرف مڑی۔ میں کہاں سوؤں گی؟ جہاں تمہارا دل کرے۔ اچھا تو پھر تم ایسا کرو، یہ تکیہ لو اور صوفے پر سو جاؤ، بیڈ پر میں سوؤں گی۔ اس کی بات پر وہ تکیہ اٹھا کر کھڑا ہوا۔ تبھی اس نے دوبارہ سے مخاطب کیا، میرا گفٹ کہاں ہے؟ گفٹ صبح ملے گا۔ مجھے الہام تھوڑی ہی ہوا تھا کہ میری شادی ہو جائے گی جو میں گفٹ پاکٹ میں لیے گھومتا۔ اوکے، صبح یاد سے لے آنا، مجھے اپنے دوستوں کو دکھانا پڑے گا۔ اوکے، تو پھر یہ بھی بتا دیں گفٹ کیا ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا، وہ کچھ بھی ہو چل جائے گا۔ اوکے۔ سنو، لائٹ بند کر دو، مجھے روشنی میں نیند نہیں آتی۔
جی محترمہ، اور کوئی حکم؟ جی نہیں، اور کچھ نہیں۔ اسے چادر تان کر سوتے دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ کیا کیا سوچ کر آیا تھا کہ کسی بھی طرح اسے منا لے گا، لیکن اس کا یہ رویہ اس کی سوچ سے بالاتر تھا۔ وہ غصے سے لائٹ بند کر کے لیٹ گیا۔ رات کو آہان ہی ہاسپٹل میں رکتا تھا۔ سمیع اور سیرت گھر چلے جاتے تھے۔ اسے سوئے ابھی کچھ ہی پل ہوئے تھے جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے سمیع تھا۔ سیرت، جلدی سے آؤ، ہمیں ہاسپٹل چلنا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، شاید چاچو کا آپریشن ہے۔ اچھا، میں بس ابھی آئی۔ اس نے جلدی سے چادر لی اور چپل پاؤں میں پہنے اس کے ساتھ چل دی۔ جس وقت وہ دونوں ہاسپٹل کے کوریڈور میں پہنچے تو سامنے بینچ پر آہان کو سر جھکائے بیٹھے دیکھ کر سیرت کے پاؤں سست پڑ گئے۔ سمیع نے اس کے قریب جا کر جب اس کا کاندھا ہلایا تو وہ سیدھے ہوتے ہوئے سمیع کے گلے لگ کر رونے لگا۔ اسے روتا دیکھ کر سیرت کے پاؤں چلنے سے انکاری ہو گئے۔ آہان کی نظر جب سیرت پر پڑی تو وہ سمیع سے الگ ہوتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور اس کے قریب پہنچ کر اسے گلے لگا لیا اور دونوں ہچکیوں سے رونے لگے۔ سیرت ہمایوں کی لاش سے لپٹ کر اتنا روئی کہ آہان اور سمیع نے بہت مشکل سے اسے سنبھالا۔ پھر اسے کچھ پتہ نہیں چلا کہ کس طرح وہ لوگ پاکستان پہنچے۔ پاکستان پہنچنے پر دادی سے لپٹ کر سیرت نے وہ آہ بکا کی ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ جنازہ اٹھانے کے لیے جب سب آئے تو کئی دنوں کے رونے اور کھانا پینا چھوڑنے کی وجہ سے وہ دعا کرتے کرتے پاس کھڑے آہان کی بازوؤں میں جھول گئی۔ آہان نے اسے تھام کر دادی اور عنایہ کے حوالے کیا۔ دعا کو ہاتھ اٹھائیں تو دل لرزتا ہے کہ پڑ نہ جائے خود اپنی نظر وہاں، کہ جہاں نصیب لکھ گیا پتھروں کے حرفوں سے۔ تقدیر کی گرفت میں آیا ہوا شخص تقدیر سے ہی بچتا ہے۔ تقدیر کے بھی بڑے انوکھے کھیل ہیں۔ تقدیر جسے ہونی بھی کہتے ہیں، اور ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ سو اس نے اپنے شکستہ اعصاب کو سمیٹ کر اکٹھا کیا اور حوصلوں کو جمع کیا اور بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ وہ وضو کر کے لوٹی تو تب بھی کمرہ خالی تھا۔ اس نے جائے نماز بچھا کر نماز ادا کی اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی۔ دعا کرتے کرتے شدید گریہ سے اس کی ہچکی بن گئی۔ جنم لیا ہے تو اب کئی زمانوں سے ہم ایک طے شدہ تقدیر میں مقید ہیں۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو دادی کو اپنے قریب زمین پر بیٹھے پایا۔ بیٹا، مشیئت خداوندی ہے، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جو آیا ہے اسے ایک دن لوٹ کر اس کے پاس جانا ہے۔ سیرت پہلے بھی کم ہی بولتی تھی، لیکن ہمایوں کے جانے کے بعد اسے بالکل ہی چپ لگ گئی۔ اس کا اب اس گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ یہاں ہر طرف اس کے بابا کی یادیں بکھری تھیں۔ اس کی زندگی میں بس ایک کاش لفظ رہ گیا تھا۔ کاش ہم کچھ وقت پہلے مل جاتے، کاش ماما کے زندہ ہوتے ہوئے مل جاتے۔ لیکن خدا کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، جسے ہم جیسے عام انسان نہیں سمجھ سکتے۔ اس کا وجود اب اس کے گھر کے لوگوں کو بھی کھٹکنے لگا تھا۔ آہان سے تو ویسے بھی سب کا بائیکاٹ چل رہا تھا۔ اس کا عنایہ سے شادی سے انکار کی وجہ بھی سیرت کو گردانا جا رہا تھا۔ سیرت اب آہان سے کم کم ہی مخاطب ہوتی تھی۔ اگر وہ خود کوئی بات کر لے تو ٹھیک، نہیں تو وہ خود سے اس کی کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ اس نے کل رات سلمان علی اور اریبہ بیگم کی باتیں سنی تھیں۔ سلمان اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کریں، آپ مانیں یا نہ مانیں، آہان نے اس لڑکی کو اسی لیے یہاں رکھا ہوا ہے کیونکہ ہمایوں اس سے اس لڑکی کو اپنانے کا وعدہ لے چکا ہے، اور دیر یا بدیر آہان اس لڑکی سے شادی کر لے گا، اور میں ایک طوائف کی بیٹی کو اپنی بہو بنا لوں، یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد سے سیرت نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب زیادہ دن یہاں نہیں رہے گی۔ اس نے اخبار میں مختلف اشتہارات دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر اسے کوئی ڈھنگ کی جاب مل جائے تو وہ چپ چاپ کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جائے گی۔ آج سنڈے ہونے کی وجہ سے لوگ سو رہے تھے۔ سیرت پچھلے صحن میں رکھی لوہے کی پرانی اور زنگ آلود کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک طرف درخت پر نہ جانے چڑیا کیوں شور کر رہی تھی، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ رہی تھی۔ وہ غور سے اس درخت کو دیکھنے لگی جس میں بہت سے گھونسلے بنے تھے۔ اسے ان پر رشک آیا۔ مجھ سے بہتر تو یہ ہیں جن کا اپنا گھر تو ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ تیز دھوپ ہونے کی وجہ سے وہ پیشانی پر ایک ہاتھ رکھ کر اوپر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی وہ اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کسی گھنے سائے کی طرح
3 پیس سوٹ میں ملبوس، دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے، اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھے رہنے کے لیے بولا اور قریب ہی بلاکس کے بنے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ سیرت، مجھے تم سے بات کرنی تھی، لیکن تم ان دنوں لگتا ہے کچھ زیادہ ہی بیزی ہو، تو تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کل بھی تم سے کہا تھا مجھے تم سے بات کرنی ہے، اور اس کے بعد تم مجھے ابھی دکھائی دے رہی ہو۔ میں کوئی لمبی تمہید نہیں باندھوں گا۔ جلد یا بدیر مجھے شادی تو بہرحال کرنی ہی ہے، اس لیے مجھے تم سے یہ کہنا ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میں ایسا نہیں چاہتی، مجھے آپ سے کیا کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ چاچو نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی تھی اور میں ان کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ انہوں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر میری شادی کر دے، یہ نہیں کہا تھا کہ خود ہی بلی کا بکرا بن جائیں۔ جتنا میں انہیں جانتا ہوں تم نہیں جانتی۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ اور ہاں، شام تک تیار رہنا، آج ہمارا نکاح ہے۔ میں نے گھر میں سب کو بتا دیا ہے۔ چلتا ہوں، مجھے ابھی ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیسا عجیب شخص ہے، شادی کی ایسے بتا رہا ہے جیسے کہہ رہا ہو ہم شام کو ساتھ ڈنر کریں گے۔ تھوڑا سا آگے جا کر وہ واپس آیا۔ ہاں، تمہیں ایک اور بات بتانی تھی۔ تم نے کل جس جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، اس کے لیے تم سیوٹیبل نہیں ہو۔ بھلا میری بیوی ہی میری سیکرٹری کی جاب کرے، اچھا نہیں لگتا۔ اور ہاں، یہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، تم پاتال میں بھی جا کر چھپ جاؤ گی تو میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ سارا دن وہ گھر والوں سے چھپ کر کمرے میں بند رہی۔ جو ہی شام نے اپنے پر پھیلائے، اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، ہر آہٹ پر وہ چونک جاتی۔ اس کی تو یہ حالت تھی جیسے کسی قیدی کا آج آخری فیصلہ آ رہا ہو اور اسے یقین ہو کہ اسے عمر قید سنائی جائے گی۔ رات 8 بجے کے قریب اسے اپنے کمرے کے باہر قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور چند سیکنڈ کے بعد عنایا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے آتے ہی زرتار دوپٹہ اس کو اڑا دیا۔ بس چند منٹوں کا کھیل ہوا تھا۔ اس نے اپنے جملہ حقوق آہان سلیمان علی کے نام لکھ دیے تھے۔ عنایا نے خوش دلی سے اسے گلے لگایا، جبکہ وہ دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ اس کے چہرے پر کوئی دکھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے خدشات کو سمجھتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی آلتی پالتی مار کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تم چاہتی ہو میں دکھی ہوں، جو ایسے گھور گھور کر میرے چہرے کو ڈھونڈ رہی ہو؟ جانتی ہو، میں آہان کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس کی وجہ سے مجھے وہ ملا ہے جو میری زندگی ہے، جس کی بے وفائی کی سن کر میں نے خودکشی کر لی تھی۔ لیکن جانتی ہو، اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہی میں بچ گئی۔ اگر آہان نہ ہوتا تو میں اسے ساری زندگی ایک دھوکے باز ہی سمجھتی رہتی۔ اس کے میرے درمیان سٹیٹس اڑے آ گیا تھا۔ کبھی کبھی ماں باپ نہ اپنے بچوں کو خوشیاں دینے کی کوشش میں ان کا بہت بڑا نقصان کر جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ماں باپ اولاد کا برا نہیں چاہتے، بس وہ جو بھی کرتے ہیں اولاد کی محبت میں ہی کرتے ہیں۔ میرے بابا نے بھی ایسا ہی کیا اور میرے لیے اشر کو چھوڑ کر آہان جیسا ویل اسٹیبلش بزنس مین کے ساتھ رشتہ جوڑا۔ اشر میرے بابا کی فیکٹری میں ایک معمولی ملازم تھا، لیکن میں عنایا چودھری اس معمولی سے آدمی کو دل دے بیٹھی۔ میرے بابا کا خیال تھا میں اس کی خوبصورتی اور پرسنالٹی سے امپریس ہو گئی ہوں۔ وہ محبت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ان کا خیال ہے جب پیٹ اور جیب خالی ہو تو محبت کی حیثیت ثانوی رہ جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی منگنی اس کی کسی کزن سے ہو گئی ہے۔ مجھ سے صرف وہ اس لیے جڑا تھا تاکہ وہ اپنی غربت مٹا سکے، اور میں نے بھی ان کی بات پر یقین کر لیا۔ میں بھی عقل کی اندھی تھی، کچھ بھی سوچا سمجھا نہیں، بس ان کی بات پر یقین کر لیا۔ شاید ہر بیٹی اپنے ماں باپ پر اتنا ہی یقین رکھتی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ رہی ہو، یہ دیکھنے میں بہت معمولی ہے، لیکن تم میرے دل سے پوچھو کہ دن میں جتنی بار بھی اس نظر پڑتی ہے، اس شخص سے میری محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جانتی ہو، یہ میری انگلی میں پہناتے ہوئے اس نے کیا کہا؟ یہ تمہارے شایان شان تو نہیں ہے، لیکن یہ میں بہت محبت سے تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری عزت ہر چیز سے مقدم رکھوں گا۔ تمہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم آہان کے ساتھ ہی زندگی گزارنے جا رہی ہو، اس لیے زندگی میں کسی شک شبے کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا۔ وہ تمہارے لیے بہت سے محاذ پر لڑ رہا ہے،
اس لیے تم اس سے لڑ کر اسے کمزور نہ کرنا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، اگر میری زندگی میں اشر نہ ہوتا تو میں کسی قیمت پر بھی آہان کو تمہارے لیے نہ چھوڑتی۔ آخری بات اس نے شرارتاً کہی تھی اور اس کی بات پر دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ 2 دن تو سکون سے گزرے۔ اس کا کھانا ناشتہ اس کے کمرے میں پہنچ جاتا تھا۔ اسے اب گھر والوں کی فکر نہیں تھی، لیکن اسے آہان کا سامنا کرنے میں ہچکچاہٹ تھی۔ وہ عشاء کی نماز ادا کر کے اٹھی، تبھی ڈور نوک کر کے وہ اندر داخل ہوا۔ اس پر ایک طاہرانہ نگاہ ڈال کر وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ 2 دن سے کمرے میں کیوں بند ہو؟ کوئی مسئلہ نہیں، اس نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے دوسری طرف رخ کر کے جواب دیا۔ اس نے اس کے سراپے پر ایک نظر ڈالی جو بلیک کلر کے سادے سے کپڑوں میں بڑی سی بلیک چادر اسے نماز کے سٹائل میں رکھے منہ موڑے کھڑی تھی۔ آہان آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے جس وقت ڈائننگ ہال میں داخل ہوا، سب لوگوں نے کھانے سے ہاتھ روک کر ان دونوں کو دیکھا۔ آہان نے چیئر گھسیٹ کر پہلے سیرت کو بٹھایا اور پھر خود اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کیا لوگی؟ کچھ بھی، اندھا کیا جانے 2 آنکھیں۔ فاریہ نے اس کا کچھ بھی کہنے پر طنز کیا۔ آہان نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ وہ خاموش ہو کر نظریں جھکا گئی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتی سیرت آہان کے سامنے مزید شرمندہ ہو گئی۔ بریانی دے دیں، وہ اٹک کر بولی۔ اس کی بات پر وہ سر ہلاتا ہوا اس کی پلیٹ میں بریانی نکالنے لگا۔ آہان، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، سلمان علی نے اس پر نظریں جمائے کہا۔ بولے، میں سن رہا ہوں۔ میں تم سے 3 فیکٹریوں کا چارج واپس لینا چاہتا ہوں۔ پاور آف اٹرنی میں نے سمیر کو دے دی ہے۔ تم کھانا کھا کر ان کاغذات کو سائن کر دینا۔ کل سے تمہیں فیکٹری آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے۔ اس کے اتنے آسانی سے مان لینے پر سلمان علی حیران رہ گئے، جبکہ سیرت کو اب اندازہ ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے کتنے مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ کھانے کے بعد کاغذات پر سائن کر کے وہ سیرت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ سیرت چیئر پر بیٹھی آہان کی کارروائی کو دیکھ رہی تھی، جو پچھلے آدھے گھنٹے سے وارڈروب میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی مطلوبہ چیز برآمد کی اور اسے لے کر ایک سائڈ پر رکھے دیوان پر بیٹھ گیا۔ وہ ایک بلیک کلر کی فائل تھی جس پر آہان سلمان علی لکھا تھا۔ وہ کافی دیر اس کے ورق الٹ پلٹ کر کر دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک موبائل میں کوئی نمبر ڈائل کیا۔ السلام علیکم فاروق صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ میں کل اسلام آباد آ رہا ہوں۔ نہیں، میٹنگ کوئی نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ظفر سے کہیے گا کہ وہ اپنی بیوی سے گھر کی صاف صفائی کروا دے۔ اوکے، پھر کل ملتے ہیں۔ کال بند کر کے اس کی نظر سیرت پر پڑی۔ ارے، تم ابھی تک یہیں بیٹھی ہو؟ جی۔ میں جاؤں یہاں سے؟ ارے، میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ اچھا، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے وارڈروب تک لایا اور اسے کھول کر ایک سادہ سا سوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ تم چینج کر لو، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ کپڑے ہاتھ میں لیے باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلی تو آہان نے اس کی طرف ایک مسکراہٹ اچھالی۔ وہ بیڈ پر اپنے قریب اس کے لیے جگہ بناتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ اس کے قریب بیٹھی تھی جب اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھایا۔ دیکھو سیرت، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ چاچو کا ایسا اچانک چلے جانا اور پھر گھر والوں کا رویہ، میں الجھ کر رہ گیا ہوں۔ تم جانتی ہو، مجھے اب کاروبار بھی نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا۔ سمجھو کہ اب مجھے زیرو سے دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ مجھے تم سے شادی کے فیصلے پر کوئی افسوس نہیں، لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے اس نئے رشتے کو اپنانے کے لیے۔ تم میرا ساتھ دینا، اور جہاں تمہیں میری ضرورت ہوگی تم مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی۔ صبح ہم اسلام آباد جا رہے ہیں۔ وہاں میرا اپنا گھر بھی ہے اور پھر میں اب آگے کام وہیں سے شروع کروں گا۔ صبح 8 بجے کی ہماری فلائٹ ہے۔ تم اپنی پیکنگ کر لو۔